کرو وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بات ختم. آدمی اس کی پوجا کر رہا تھا، یہ پہاڑ کی پوجا، سورج کی، ارے سورج کی پوجا مت کرو، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. چاند کی پوجا مت کرو، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. درخت کی پوجا مت کرو، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ جانوروں کی پوجا مت کرو، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور تم اللہ کی خدمت کے لیے ہو، تم اللہ کی بات کے لیے ہو. یہ پوری کائنات خدمت کرے گی تمہاری، اور تم خدمت کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی، تم عبادت کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی بات کرے. سورہ زاریات نمبر 51 آیت نمبر 56. بات کلیئر ہو گئی، انسان کے دماغ میں بات آ گئی. جس نے قرآن مجید پڑھا، اچھا لوگوں نے کلمہ پڑھا. فارس سے آ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے تھے، کلمہ پڑھے. رومی صہیب رضی اللہ تعالیٰ روم کے، انہوں نے کلمہ پڑھا. قریش کے لوگوں نے کلمہ پڑھا. دیکھتے ہی دیکھتے ویکیپیڈیا کے مطابق صرف 100 سال کے عرصے میں، صرف 100 سال کے اندر مسلمان 3 بر اعظم کو کیپچر کر چکے تھے. بر اعظم کا مطلب گھر کا کوئی باورچی خانہ نہیں ہوتا، یعنی کانٹیننٹ. بش اور بش کے ابا نے مل کر بھی ایک بر اعظم پر حکومت نہیں کی. ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی. یورپ کا بہت بڑا حصہ، ایشیا کا بہت بڑا حصہ، افریقہ کا بہت بڑا حصہ. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تھے صحابہ اکرام. صرف 100 سال کے اندر انہوں نے کیا؟ قرآن مجید پڑھا انہوں نے، قرآن مجید پڑھا انہوں نے. ارے یہ سارے چیزیں میری خدمت کے لیے ہے. سورج میری خدمت کے لیے ہے، پہاڑ میری خدمت کے لیے ہے، یہ درخت میری خدمت کے لیے ہے. چلو میں ان سے خدمت لیتا ہوں، میں کیوں ڈروں ان سے؟ تم اشرف المخلوقات ہو. قرآن میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے، اتنا اونچا مقام ہے، فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہے. ہاں اگر تم ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کے، خیر البریہ، پورے مخلوقات میں یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بیسٹ تم ہی ہو. لیکن اگر تم نے شرک کر لیا، اولئک ہم شر البریہ، کائنات کے بدتر کیڑے سے بھی زیادہ بدتر بھی تم ہی چھوٹے. سب سے اونچا بھی انسان ہے، سب سے بدتر بھی انسان ہے. کہ عقل رکھ کر شرک کرتا ہے تو بدتر انسان ہے. عقل کو اگر یوز کر کے جنت حاصل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا کے چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، شرک میں نہیں جاتا، تو سب سے آگے بھی وہی نکلے گا. پورے عرب کے جو مسلمان تھے، پورے جو صحابہ اکرام تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے. وہ پوری کائنات کو خدمت میں لینے کے لیے تیار ہو چکے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی سب سے پہلے یہ ہے ریسرچ کے لیے کہ مینٹل بیریئر توڑا جائے. آدمی دیکھے، ارے میں اس کو میں مان رہا ہوں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، کیسے ریسرچ کروں گا؟ آدمی ریسرچ کرنے کے لیے جب جھجکے گا تو ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گا؟ اسلام نے آ کر کہا یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے. مینٹل بلاک ٹوٹا، لوگوں نے ریسرچ کیا اور یہ کام پھیلا. مسلمان اسپین گئے، اسپین جا کر انہوں نے کئی چیزیں ایجاد کی. میں آپ کو فہرست بتاؤں گا کیا کیا مسلمانوں نے کیا. وہاں سے جب مسلمان اسپین میں جا کر کچھ دنوں کے بعد اختلافات میں رہ گئے، اور اسی طریقے سے انہوں نے قرآن مجید پر سوچنا چھوڑ دیا، تدبر کرنا چھوڑ دیا. وہاں سے یورپ جب بیدار ہوا، 1452 میں یورپ جب بیدار ہوا، جیسا آج کے زمانے میں مسلمان امریکہ جا کے پڑھتے ہیں، آسٹریلیا جا کے پڑھتے ہیں، نیوزی لینڈ جا کے پڑھتے ہیں، تو اس زمانے میں جب یورپ بیدار ہوا تو وہ لوگ جا کے اسپین میں پڑھتے تھے. 1452 میں بیدار ہوئے یورپ کے لوگ. اس سے 400 سال پہلے تو مسلمان حکومت بھی قائم کچھ کر چکے تھے، ڈیولپمنٹ بھی بتا چکے تھے. تو اسپین آ کر پڑھ کے جاتے تھے، آتے تھے پڑھ کے جاتے تھے. اسی طریقے سے یہ یورپ کے ذریعے سے سسلی کے راستے سے ہوتا ہوا، پھر اس کے بعد یہ انقلاب امریکہ میں پہنچا. نتیجے میں یورپ کو ڈیولپمنٹ ملا، یورپ کو بیداری ملی، یورپ کو رینیسانس ہوا.
امریکہ آگے بڑھا، اس سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن بنیاد ڈالنے والے 400 سال کی محنت کرنے والے عرب اور عجم کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے قرآن مجید پڑھ کر اپنے مینٹل بیریئر کو توڑا تھا. انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا تھا، جس سے متاثر ہو کر یورپ کے لوگ بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد امریکہ تک انقلاب چلے گئے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کوئی بلڈنگ کو دیکھتا ہے، واہ کیا شاندار بلڈنگ ہے، لیکن اس بلڈنگ کے بنانے والے کو یا اس بلڈنگ کے فاؤنڈر کو بھول جاتا ہے تو آپ کہیں گے ارے غلط بات ہے. اسی طریقے سے اگر بیٹا درخت کا پھل کھا رہا ہے، جبکہ وہ درخت کس نے لگایا؟ باپ نے لگایا. باپ نے ایک درخت لگایا اور وہ پھل جو ہے بیٹا کھاتے چلے جا رہا ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کو یاد نہیں کر رہا، خالی درخت کو یاد کر رہا ہے اور درخت کے پھل کو یاد کر رہا ہے. تو لوگ کہیں گے باپ کو یاد نہیں کرتا، خالی پھل کھا لیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی موجودہ زمانے کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے اور مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو بھول جاتا ہے کہ جنہوں نے بیج ڈالی تو نتیجے میں یہ ڈیولپمنٹ اور یہ بیداری آئی، تو ظاہر بات یہی کہا جائے گا کہ تم نے رینیسانس کو یاد رکھا، تم نے ڈیولپمنٹ کو یاد رکھا، اس ڈیولپمنٹ کے بیج بونے والے مسلمانوں کو بھول گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے کیسے انہوں نے قرآن مجید پر غور کیا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ فکر، غور نہیں کرتے، آسمان میں غور نہیں کرتے، زمین میں تدبر نہیں کرتے. مسلمان جب اسپین گئے تو وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں. اینڈلس میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی دلہن ہے، اتنا خوبصورت جگہ ہے اینڈلس، اسپین. اور یہاں پر انہوں نے پہاڑوں کو مسلمانوں نے ایسے تراشا تھا کہ دور سے اگر کوئی دیکھے، تلی تلا اسپین کے اندر ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں تلی تلا، اس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ کوئی چیل ہے بہت بڑی. قریب میں گئے تو پتا چلا باقاعدہ آبادی کے لیے ایک بڑا شہر ہے وہ. ایسے انہوں نے انقلاب. تو مسلمان جس وقت پر اسپین گئے تو وہاں پر پہاڑ، رکاوٹیں، بادل، ان کے لیے بڑا پرابلم آیا کہ قبلہ کہاں ہے معلوم کرے، قبلہ کدھر ہے معلوم کرے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی یورپ بیدار نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. وہاں کے مسلمان جو ہوتا ہے نماز کا پابند ہوتا ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے. تو وہاں کے جو عرب کے مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو کہے گا قبلہ کیسے معلوم کریں گے؟ کیسے معلوم کریں گے؟ تاروں کے ذریعے معلوم کریں گے. اگر ہم ایک جا جاتے ہیں تو دوسرے وادی میں جاتے ہیں تو قبلہ کہاں ہے سمجھ میں نہیں آتا. نتیجے میں انہوں نے آسمان میں غور کیا. آسمان کے ذریعے سے کیسے معلوم کریں گے کہ قبلہ کدھر ہے؟ آسمان میں اتنا غور کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا تم آسمان کی طرف غور نہیں کرتے؟ انہوں نے غور کرنا شروع کیا. اتنا غور کیا یہاں تک کہ ایسٹرونومی پر سب سے زیادہ لکھنے والے مسلمان ہو گئے. اور آپ تعجب کریں گے، آسمان میں ایک تارے کا نام ناسا کے اندر، ناسا امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پر سائنسدانوں کا جھمگٹا. یہاں تک کہ ٹائمز آف انڈیا 11 فروری 2008 کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا کے 36 ناسا میں جو سائنٹسٹ ہے، ناسا میں جو سائنسدان ہیں، انڈیا کے 36% ہے اس میں. ماشاءاللہ انڈیا کے لیے فخر کی بات بھی ہے. یہ جو ناسا ہے اگر آپ جا کے اس کی رپورٹ چھانیں گے، تاروں کے نام دیے گئے، ہر تارے کا نام دیا گیا. اس میں سے ایک تارے کا نام مسلمان کے نام پہ الصوفی 31، یم فار مون، یم 31، ایک تارے کا نام یم 31 ہے اور اس کا نام کیا؟ الصوفی نام رکھے. کیوں؟ کیونکہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھئی آپ نے مسلمان کے نام پہ تارے کا نام کیوں رکھا؟ کہا کہ تاروں کا نام دینے والے سب سے پہلے یہ صوفی تھے. الصوفی نام کے مسلمان تھے. الصوفی نام کے ایک مسلمان تھے جنہوں نے، مطلب یہ دنیا کو چھوڑنے والے الصوفی نہیں تھے، یہ دنیا پر ریسرچ کرنے والے الصوفی تھے. تو یہ تاروں پر ریسرچ کرنے والے تھے اور اس تارے کو چونکہ انہوں نے اس کی بنیاد شروع کی، لہذا ان کے نام پر ہم نے ڈالا. ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم. مون کریٹر کہتے ہیں، مون کریٹر CRATER. 24 مون کریٹر میں مسلمانوں کے نام. ناسا کے اندر اپروو رپورٹ، اگر آپ ناسا کی اپروو رپورٹ نکالیں گے کس کے نام ہے تو اس کے اندر 24 نام مسلمانوں کے. یہ 24 نام وہ ہیں جبکہ ابھی یورپ بیدار نہیں ہوا تھا، امریکہ بھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں. اور
ہندوستان کے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، البیرونی، مسلمان تھے، جنہوں نے کتاب لکھی کتاب الہند، کتاب الہند، ہندوستان کی بک۔ ایسٹرونومی میں ہندوستان بہت آگے تھا، ان سب کو چیلنج دیتے ہوئے آگے نکلنے والے کون تھے؟ البیرونی، مسلمان۔ اور یہ